بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات ذات باری تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات بنائی۔ اس دنیا کے کھیل تماشا کو رونق افروز بنانے کے لیے انسان کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا۔ اس تقسیم کی وضاحت روز محشر کو ہوگی۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں۔ دائیں ہاتھ والوں کو جنت میں مقام ملیں گے جہاں انہیں ہر قسم کی نعمت میسر ہوگی۔ اس گروہ میں وہ لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے اس فانی دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام کی فرما برداری کرتے ہوئے نیک اعمال کیے ہوں گے، ناانصافی، ظلموں و زیادتی اور بدعمالیوں سے بچے رہے ہوں گے۔ بائیں ہاتھ والے گروہ میں وہ لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے اس فانی دنیا کو ہی اپنی منزل بنائے رکھا، دنیاوی جاہ و جلال اور مال و زر کے حصول کے علاوہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی خاطر اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام کے فرامین اور احکامات کو پس پشت ڈالے رکھا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ذات باری تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی محبوب و دل پسند کر دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کو دوزخ میں دھکیلا جائے گا جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تیسرا گروہ آگے والوں کا ہوگا، آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں اور روز محشر ان کا نور ان کے آگے آگے چلے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پر راضی ہوتی ہیں۔ دنیاوی جاہ و جلال تو کجا، یہ تو ہر طرح کی مادہ پرستی سے بھی دور دور رہتی ہیں۔ یہ ہر نیک کام کرنے کو ترجیح دیتی ہیں اور ہر برائی سے محفوظ رہنے کے لیے نفسانی خواہشات کو ظاہری حیات میں ہی دفن کر دیتی ہیں۔ ہر لمحہ ذکر و فکر میں گزارتی ہیں، قرب الہی ان کی منزل ہوتی ہے۔ ایسے نیکوکاروں کے بارے میں ذات باری تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ نیک عمل لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، انہیں دوست رکھتا ہے اور انہیں اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنا مقرب بنا کر انہیں اپنے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ذات باری تعالیٰ نور ہی نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ انسانی قلب میں موجود نفس انسان کو اپنی منشا و مرضی سے چلاتا ہے۔ جس انسان کے قلب میں جس قسم کا نفس ہوگا، اس شخص کا ہر قول و ہر فعل اسی کے طور طریقہ اور اسی کی ہدایت و منشا کے مطابق ہوگا۔ جس انسان کے قلب میں نفس امارہ ہوگا، وہ ایسے امور سر انجام دے گا جن کے سبب روز محشر اسے بائیں بازو والے گروہ میں شامل ہونا پڑے گا۔ ذات باری تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نفس امارہ برائی ہی تو سکھاتا ہے۔ جس انسان کے قلب میں نفس لوامہ کی حکومت ہوتی ہے، وہ نیک و صالح اعمال سر انجام دیتا ہے، اس کی زبان و ہاتھ سے خلق خدا محفوظ رہتی ہے، اس کی کوشش رہتی ہے کہ ایسے کام کرے جن کی بنا پر اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو۔ نفس لوامہ والے لوگ روز محشر دائیں بازو والے گروہ میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے مقربین کے قلب میں نفس مطمئنہ موجود ہوتا ہے، ان کے قلب و نفس اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہی راضی و مطمئن رہتے ہیں۔ وہ ہر وقت ہر لمحہ ذکر باری تعالیٰ میں مشغول رہتے ہیں،
ان کی ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ قلب کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی ظاہری آنکھیں بند بھی کر لیں تب بھی ان کی قلبی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ قرب الہی اور دیدار ذات ان کی زندگی کا واحد مقصد ہوتا ہے۔ ایسی ہستیاں روز محشر اس گروہ میں شامل ہوں گی جو گروہ آگے والا ہوگا اور ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا۔ روز محشر سے قبل یہ کائنات اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اس کائنات میں موجود ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ اس حوالہ سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ چکھنے سے ہر نفس پر ایک جیسے اثرات نہیں ہوتے۔ جس قسم کا نفس ہوگا اس پر موت کے ذائقے کا اثر بھی ویسا ہی ہوگا۔ موت کا ذائقہ چکھنے سے نفس امارہ مر جاتا ہے، یعنی جس شخص کے قلب میں نفس امارہ ہوتا ہے وہ موت کا مزہ چکھنے سے مر جاتا ہے۔ نفس لوامہ موت کا مزہ چکھنے سے مرتا نہیں بلکہ منتقل ہوتا ہے، یعنی جس انسان کے قلب میں نفس لوامہ ہوتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ انتقال کرتا ہے۔ اس حوالہ سے ذات باری تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی۔ نفس لوامہ کے حامل لوگ خوش قسمت ہوا کرتے ہیں۔ ان کی خوش قسمتی کا اندازہ اس بات سے عیاں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں نفس لوامہ کی قسم اٹھاتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ جن شخصیات کے قلب میں نفس مطمئنہ کا تخت سجا ہوتا ہے وہ دنیا کی چاہت، حرص، ہوس سے مبرہ ہوتی ہے۔ وہ ذات باری تعالیٰ کی خوشنودی کی راہ میں اپنا ظاہر لٹا کر باطن میں اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل کر لیتی ہیں۔ وہ لمحہ بہ لمحہ ذکر باری تعالیٰ میں محو رہتی ہیں۔ ان کی منزل قرب ذات الہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے شب و روز اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزارتی ہیں۔ اسی بنا پر ان کے بارے میں ذات باری تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ نفس مطمئنہ جب موت کا ذائقہ چکھتا ہے تو نفس مطمئنہ والی شخصیات نہ تو مرتی ہیں اور نہ ہی منتقل ہوتی ہیں بلکہ ان کا وصال ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اور اللہ کا وصال کرانے میں موت پل کا کام کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جس شخص کی زندگی کا اختتام محبت الہی میں ہو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ شہید کی موت اس طرح نہیں ہوتی جیسے عام آدمی کی ہوتی ہے۔ شہید کی موت کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہید کو ظاہری طور پر پردے میں تو چھپا لیتا ہے مگر اسے زندہ رکھتا ہے۔ اس بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کا ایسا پسندیدہ نفس ہوتا ہے جس پہ ذات باری تعالیٰ نہ صرف خوش و راضی ہوتی ہے بلکہ اسے اپنے پاس بلا لیتی ہے، اسے اپنا قرب عطا فرماتی ہے۔ اس بات کی گواہی تو قرآن پاک میں ہے، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، رب تم سے راضی اور تو رب سے راضی۔ نفس مطمئنہ کی حامل ہستیاں اولیاء اللہ ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں نقل مکانی کرتے ہیں۔ اسی حوالہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے۔
اللہ رب العالمین اپنی شان و قدرت سے تمام تر نظام چلا رہا ہے۔ اس کائنات میں ہر ایک چیز ہر ہستی کو ایک مخصوص وقت کے لیے ٹھہرائے رکھتا ہے، پھر اسے اس کائنات سے اوجھل فرما لیتا ہے۔ انسانوں کو اپنے اسی طریقہ سے دنیا میں بھیجتا بھی ہے اور پھر اوجھل بھی فرما دیتا ہے۔ نفس امارہ والے لوگ مر جاتے ہیں، نفس لوامہ والے لوگوں کو زمین کے سپرد فرما دیتا ہے۔ نفس مطمئنہ والی ہستیوں کو بظاہر پردہ میں فرما لیتا ہے، جبکہ خود اعلان فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، مردہ مت کہو۔ نفس مطمئنہ کو اپنے پاس بلانے کی دعوت بھیجتا ہے۔ اسی طرح کی دعوت اللہ تعالیٰ نے اپنی مقرب ہستی سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ارسال فرمائی، جس کے آنے سے وہ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بارے میں مناقب سلطانی میں درج ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیاوی شغل اور مال و اسباب کو اپنے پر مطلق حرام کر دیا اور ساری عمر فقر اور مطابعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر کر ڈالی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اسی قلعہ جاگیر میں ہوئی جو دریائے چناب کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ حضرت سلطان العارفین طالبوں کے مرشد، سالکوں کے رہنما، فنا فی اللہ، بکافی ہو، عین ذات سر ہو، شیخ المشائخ مولانا شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی رات 3 پہر گزرے جمادی الثانی 1102 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ کر کے دور جاؤ دانی میں جوار حق میں پہنچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کے مطابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری عمر 63 برس گزارنے کے بعد وصال فرمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال سن ہجری کے مطابق 1 جمادی الثانی 1102 ہجری تو ریکارڈ پہ تو موجود چلا آ رہا ہے، لیکن سن عیسوی کے مطابق تاریخ اور ماہ کے بغیر صرف سال 1691 عیسوی میں منظر عام پر آ سکا۔ اس ضمن میں صاحبزادہ سلطان ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ سن عیسوی کے حساب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی تاریخ اور ماہ کو بھی تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسے ریکارڈ پہ لے آئے، جس کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جمعرات 1 جمادی الثانی 1102 ہجری بمطابق 2 مارچ 1691 کو ہوا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔